نہ قوم کی بات ہے، نہ برادری کی بات ہے، ایک ہی سب نے کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ وہ جہاں بھی بستے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بستے ہیں، اس لیے کہ اسلام ایک آبادی پیغام کا حامل دین ہے، اس میں محبت ہے، اس میں مساوات ہے، اچھا بات نہیں چاہیے لوگ اس میں اخوت ہے، اس میں رواداری ہے، اس میں قوت برداشت ہے، اس میں جان نثاری ہے، اور اس میں باج بہاری ہے۔ الحمدللہ برطانیہ کے اس یخ بستہ ماحول میں بھی دین کی تمازت، دین سے وابستگی اور ان کیفیات سے دل بستگی کا ماحول الحمدللہ سرگرم نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت و آپ کی رسالت زمان و مکان سے مقید نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ آپ کے صحابہ ہوں یا آپ کی آل ہو، وہ اللہ کی نازل کردہ وحی اور قرآن عظیم کے نزول کے چشمدید کی گواہ ہیں، اور اسی آفاقی پیغام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت نے دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچایا، لیکن وہ فرد اول، وہ شخص اول جو ایمان کے نور سے منور ہوا، وہ فرد اول، وہ شخص اول جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر کہا۔ ان کا نام نامی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جو اسلام قبول کرنے میں بغیر کسی پس و پیش اور بغیر کسی تردد و تعامل کے اسلام قبول کر کے اسلام کا آغاز فرمایا. یہ ماہ مقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قربانیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. مال قربان کرنے کا مرحلہ آیا تو آپ نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنے مال کو قربان کیا. اولاد کو قربان کرنے کا مرحلہ آیا یا ان کی خدمات کی ضرورت پیش آئی تو آپ کی اولاد اپنی خدمات کا گلدستہ بنا کر صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ محبت پر تیار و بیدار رہا کرتے تھے. اسی طرح نہ آپ نے جان کی پرواہ کی ہے نہ اولاد کی پرواہ کی ہے. اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پر قربان کرتے آئے ہیں. اور اسی لیے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہ دیا جو سیدنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے. اور آپ نے فرمایا اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جس نے مجھ پر احسان کیا ہو اور اس کے احسان کا بدلہ میں محمد نے نہ ادا کیا ہو. لیکن سیدنا صدیق اکبر اس پوری روئے زمین میں وہ شخصیت ہیں کہ ان کے مجھ پر اور اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں نہیں کل قیامت میں میرا اور ان کا رب ان کے تمام احسانوں کا بدلہ خود اپنے ہاتھ سے ادا فرمائیں گے. وہ صدیق اکبر جس کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو اتزنا ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجحا کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو اور قیامت تک آنے والی میری امت کے ایمان کا ویٹ کیا جائے اس کا وزن کیا جائے اور اسے میزان پر لایا جائے تو وہ نبی جو عرش و فرش کو جانتا ہے جو ماضی حال مستقبل جنت و دوزخ جنتیوں اور دوزخیوں کو ایک آن میں جاننے والا نبی اس نے نتیجہ دے دیا کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان تمام میری امت کے ایمانوں پر فوقیت رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ ایمان لانے میں بھی اول ہے, وہ دوستی کرنے میں بھی اول ہے, وہ غار میں بھی اول ہے, وہ مزار میں بھی اول ہے اور میری امت میں جنت میں جانے والوں میں بھی سب سے اول ہے. یہی وہ میرا ساتھی ہے کہ میرے قبر جب میری کھلے گی تو میرے بعد سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں گے. اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے اور دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اس وقت تمام صحابہ کرام نے یہ جو منظر دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر ہیں اور بائیں میں حضرت عمر ہیں تو وہ خوشی سے ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. تو میرے نبی نے انہیں یہ سبق دیا کہ تم تو دنیا میں مسجد نبوی میں میرا اور میرے یاروں کا یہ نظارہ کر رہے ہو, تم دیکھو گے کل قیامت میں کہ ساری امتیں ادھر ہوں گی, مرسلین ادھر ہوں گے, انبیاء ادھر ہوں گے, اولین و آخرین ادھر ہوں گے. ہم جب گنبد خضرا سے نکلیں گے
تو یاد رکھو میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر کا ہاتھ ہوگا. اور ہم اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو بھی سلام کرتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم کی شجاعت کو بھی سلام کرتے ہیں. اور میں بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھوں. میں آیات و احادیث کو شاید نہ پڑھ سکوں, 5 منٹ میرے اور آپ کے درمیان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری امتوں میں, یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت ابن مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے ساتھ صدیقین کی ایک جماعت ہوتی ہے, اور وہ صدیقین درجہ اولا پر اپنے نبی کی صداقت پر تصدیق اس کی مہر ثبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صدیقین کی ایک جماعت میرے ساتھ ہے, لیکن ان صدیقین کی جماعت میں جو سر فہرست ہے وہ اس اہمیت اور اس مقام و شان کا حامل ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے صدیقین جمع ہوں گے, سارے انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے, جس طرح دنیا و آخرت میں محمد تمام انبیاء و مرسلین میں افضلیت کا مقام رکھتا ہوں, اسی طرح قیامت کے دن تمام صدیقین جب جمع ہوں گے تو صدیقین کا سردار کوئی اور نہیں ہوگا, میرے اور آپ کے محبوب سیدنا صدیق اکبر تمام صدیقین کے سردار متعین ہوں گے. اور وہ وہاں پر اپنی صدیقیت کے اعلیٰ و ارفع جھنڈا لے کر جب نکلیں گے تو فرمایا کہ وہ صدیق ہے کہ جس کا تذکرہ پچھلے انبیاء میں بھی رہا ہے, آنے والے قیامت تک سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوتا رہے گا. رات کی گرامی میں ایک روایت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, صدیق اکبر کے فضائل بیان ہوئے کہ مال کسی اور کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور تقوی کے دائرے میں جس کے سر پر اتقا کا تاج سجایا گیا اور جس کے سر پر اکرمیت کا تاج سجایا گیا, اس کے متعلق فرمایا والا سوف یرضا, کائنات والوں سنو کہ یہ صدیق وہ صدیق ہے کہ ان قریب یہ راضی ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر, اے ابو بکر, آتاک اللہ رضوان الاکبر, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رضا کا وہ اکبریت والا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے کہ یہ تاج صدیقین جو اولین ہیں جو آخرین ہیں وہ دیکھیں گے تو رشک کریں گے. تو وہ عرض کرتے ہیں ما ہوا رضوانہ الاکبر, یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ وہ رضوان اکبر کیا چیز ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یتجلی اللہ للخلق عامۃ ویتجلی اللہ لک خاصۃ, کہ میری امت کا یہ تاجدار صداقت کا علم بردار, اس کی حیثیت یہ ہے کہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ عام تجلی فرمائے گا, اور میرے اور آپ کے اور جناب محمد رسول اللہ کے اس صدیق اکبر کے لیے میرے نبی نے فرمایا جب خاص تجلی فرمائے گا تو صدیق اس تجلی کے لیے اللہ نے اس پورے عالم عرش و فرش میں تجھے خاص کر دیا ہے. جب خاص تجلی ہوگی تیرا وجود ہوگا, خدا کی تجلی ہوگی اور اس کا کرم ہوگا اور تیرے جھنڈے کو خدا بلندی عطا فرمائے گا. حضرات گرامی, یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ جس نے نہ جان کی پرواہ کی ہے, نہ مال کی پرواہ کی ہے, نہ اولاد کی پرواہ کی ہے, نہ خطرات سے ڈرے ہیں. انہوں نے خطرات کا مقابلہ کیا ہے, انہوں نے سنت رسول پر عمل کر کے یہ دکھا دیا ہے
تو آج کے اس خوبصورت اجتماع میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ابو بکر کے لیے آسمان تو نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن نبی کے فرمان سے نہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں نہ کسی کو ہٹنے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر نبی کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی زکات دیا کرتا تھا، اگر میرے زمانے میں وہ نہیں دے گا تو میں یہ چاہوں گا کہ میرا جسم اور میرے کپڑے جنگل کے درندے نوچ سکتے ہیں، لیکن نبی کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوگا۔ میں ان کا خلیفہ ہوں، میں ان کی طرف سے مقرر کردہ امیر ہوں اور مومنین کا امیر ہوں، لہذا جو حضور کے زمانے میں ہوتا تھا وہ آج بھی ہوتا رہے گا۔ میں اپنی اس خوبصورت محفل میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور ان سے نسبت کو قائم رکھنا ہے تو وہ اسلام کا فرد اول، وہ شخص اول جس نے نبی کے چہرے کے لیے فرمایا تھا کہ نگاہ ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو تو یہ زندگی کا نچوڑ بھی ہے، یہ زندگی کا آغاز بھی ہے اور یہی زندگی کی انتہا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دور میں پرفتن دور میں ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہم اپنے نبی سے رشتہ کو مضبوط کریں، ہم خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر کا احترام اور تمام خلفاء اور صحابہ و اہل بیت کی محبت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔